بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ان لوگوں کے بارے میں جن کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، ان کے وہ کون سے مبارک کلمات ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کے لیے آسمان کے دروازے بھی کھول دیتے ہیں۔ اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے، یعنی کہ مسلمان کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو لا الہ الا اللہ کہے اور اس کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھل جائیں، یہاں تک کہ یہ کلمہ سیدھا عرش تک پہنچ جائے۔ آسمان ساتھ ہیں، سب آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں جب مسلمان کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ۔ تو فرمایا کہ یہاں تک کہ یہ کلمہ سیدھا عرش تک، عرش اس آسمان کو کہتے ہیں جو سب سے اوپر ہے اور اللہ رب العزت کی کرسی وہاں پر موجود ہے۔ فرمایا کہ یہ کلمہ سیدھا عرش تک پہنچ جاتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ بندہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ یعنی کہ اس حدیث مبارکہ کے اندر، یہ حدیث مبارکہ ترمذی شریف کی روایت ہے اور اس کے راوی جو ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ کتنی بڑی فضیلت ہے اور قبولیت کی انتہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے اندر قبولیت رکھی دی ہے کہ یہ کلمہ چھوٹا سا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اور براہ راست عرش معلیٰ تک پہنچ جاتا ہے۔ اور اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ اگر کبیرہ گناہوں کے ساتھ بھی کہا جائے تو نفع سے خالی نہیں ہوتا۔ یعنی اللہ رب العزت کا نام لینا، اللہ رب العزت کا ذکر کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر درود شریف بھیجنا، یا ان کے مسنون اعمال کو کرنا، یا ان کے مسنون دعاؤں کو پڑھنا، یہ کسی بھی حال میں خالی نہیں ہے۔ لیکن اس کے اندر سب سے بہترین جو چیز ہے وہ ہے نورانیت۔ کب آتی ہے؟ تو نورانیت گناہوں سے بچنے کے ساتھ آتی ہے۔ اگر انسان گناہ کرتا رہے اور پھر اعمال کرتا رہے تو پھر اعمال جو ہوں گے ان کے اندر نورانیت نہیں آئے گی۔ تو نورانیت کے لیے ضروری ہے کہ اعمال کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچا جائے، استغفار کی کثرت کی جائے، کیونکہ استغفار ہی انسان کے گناہوں کو دھوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اخلاص کے ساتھ کلمہ طیبہ کا ذکر کرنے اور قرآن کریم کو سمجھنے اور قرآن کریم کے مطابق زندگی بسر کرنا، اور کلمہ کا جو اخلاص ہے وہ ہم سب کو اللہ رب العزت نصیب فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔